براہ راست یہ چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے. کام کر رہی ہے اور حکم کہیں اور سے آ رہے ہیں. سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے کہ آخر کیوں؟ اب اکنامک سروے بھی آ گئی، اس میں بھی واضح ہو گیا کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی، سٹیبلائز ہو چکی تھی. تو جب پاکستان ایک اپورڈ ٹرینڈ پہ جا رہا تھا تو کس کے فائدے میں تھا کہ یہ سازش ہوتی اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو گرایا جاتا اور ایک امپورٹڈ حکومت جس میں زیادہ طور کیبنٹ ممبرز بیل پہ ہیں، کبال آف کروکس ہے، یہ ان کو لانے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سوال قوم کو پوچھنا چاہیے سب ان شخصیتوں سے جو کہ اس کنسپریسی میں، اس سازش میں ملوث تھے. آج آپ دیکھیے کیا ہے، آج اخباروں میں آیا ہے کہ امریکہ کے ایمبیسڈر جنہوں نے ابھی اپنی کریڈنشلز نہیں پیش کیے صدر پاکستان کو، ان کا انٹرویو آیا ہے ایک اخبار میں، جدھر انہوں نے فوری طور پہ ڈو مور کا منترا پھر آگے بڑھا دیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے کہ وہ سسٹینڈ اور انڈسکرمنیٹ ایکشن لے دہشت گردی وغیرہ کے خلاف، لیکن امریکہ ڈیفائن کرے گا کیا وہ ایجنڈا ہے دہشت گردی کے خلاف. اور ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے، یہ جو الفاظ ہے نا کہ ایمبیسڈر ایکسپیکٹ کرتا ہے اسلام آباد سے، یہ واضح طور پہ پھر سے ڈو مور کا ایجنڈا واپس پاکستان کے سامنے آ چکا ہے. اور ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی کل، ابھی اس ایمبیسڈر نے کریڈنشلز نہیں دیے تو لیگلی وہ ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ ہیں، وہ آفیشلی ایمبیسڈر نہیں ہے. لیکن ان کی فارن آفس میں میٹنگ ہوئی امپورٹڈ فارن منسٹر سے. کال آن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کریڈنشلز پیش کر کے فارملی ایمبیسڈر کا سٹیٹس آپ کو مل جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ امریکن سازش کے تحت آئے امپورٹڈ فارن منسٹر، اور فارن منسٹری نے اسی واسطے نہ کوئی تصویر ریلیز کی، وہ تصویر کوئی اور سورس سے آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی پریس سٹیٹمنٹ دی کہ کال آن پہلی دفعہ آفیشل کال آن تھی، کہ کیا اس میں ڈسکس ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کیونکہ یہ کال آن انلیگل تھی. لیکن لگتا ہے کہ یہ وہ وائس رائے والا آ گیا ہے وقت پھر سے پاکستان پہ کہ ایک ایمبیسڈر ڈیزگنیٹ جس نے ابھی کریڈنشلز پیش نہیں کیے، وہ کال آن کرتا ہے امپورٹڈ فارن منسٹر پہ اور ایک انٹرویو دیتا ہے جس میں ڈو مور کا منترا پاکستانی قوم اور پاکستانی امپورٹڈ حکومت کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور میں بتاتی چلوں، بڑا انٹرسٹنگ، یہ ایمبیسڈر صاحب جن کی کنگریشنل کلیئرنسز فوری طور پہ فٹافٹ ہو گئی اپریل میں، وہ 25 مئی کو غالباً ادھر آئے تھے. اور ایک اخبار میں آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی ان کو کریڈنشلز پیش نہیں کر پا رہے. بھائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مہینہ 1.5 مہینے، کئی دفعہ 2-3 مہینے ایمبیسڈرز کو ویٹ کرنا ہوتا ہے کریڈنشل پیش کرنے کے لیے. آپ جب پتہ کر لیں جو ہمارا ایمبیسڈر گیا تھا مسعود خان واشنگٹن، کتنے مہینوں کے بعد ان کی کریڈنشلز پیش کرنے کا وقت آیا ہے. تو یہ کوئی نارمل روٹین ہے. لیکن ان کی بیک گراؤنڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس ایمبیسڈر کی، اور ہمارے لیے خاص طور پہ ایک کنسرن ہے یہ ہمارا، کیونکہ یہ وہی شخصیت ہے جو کہ سویلین کو ڈائریکٹر تھے ملٹی نیشنل فورس اسٹریٹجک انگیجمنٹ سیل بغداد میں 2007 اور 2008 میں، جب امریکہ نے صدام کو ہٹا دیا تھا اور عراق کی آکیوپیشن کر رہے تھے. اور یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو غریب اور یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن جو عراقیوں کے خلاف اٹیک ہو رہے تھے، جو ان پہ تشدد ہو رہا تھا، یہ وہ وقت ہے. اور یہ ادھر سویلین کو ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے جو اوورسی کر رہے تھے یہ ساری اسٹریٹجک انگیجمنٹ سیل بغداد میں. تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ بھولیے گا نہیں کہ ان کو اس وقت رجیم چینج کے بعد کیوں بھیجا گیا، کیا ان کا ایجنڈا ہے، اور کیا یہ ڈو مور کیا ہم سے کروائیں گے. کیونکہ جب ان سے سوال انٹرویو میں پوچھا گیا
ड्रोन बेसिस का, तो वो बात टाल गए। अगर बात टाल गए और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं मांग रहे बेसिस, तो वो साफ कह देते, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा। और फाइनली मैं एक और बात कहती चलूं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं है। जिधर जाते हैं भीख मांगने, उधर से ठुडे खा के वापस आ जाते हैं। तुर्की गए, खाली हाथ आ गए। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया गए, खाली हाथ आ गए। चीन जाना चाह रहे थे, चीन ने कोई उनको इनविटेशन देने से इनकार कर दिया या एक्सेप्ट नहीं किया कि अभी ना ही आए तो बेहतर है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में वाज़ेह हो गया ये एक साजिश के साथ, बैरूनी मुल्क की साजिश के साथ ये पावर में आए हैं और पाकिस्तानी कौम ने इनको वाज़ेह तौर पे रिजेक्ट कर दिया है। तो जाहिर है कौन सा मुल्क होगा जो फिर इनके साथ इंटरैक्शन करेगा या इनको इमदाद देगा। और ये भी मैं बताती चलूँ कि हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को 2 हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ ने ऑलरेडी फॉर्मल इनविटेशन दिया है कि वो विज़िट करें, चीन ने भी और तुर्की ने भी, क्योंकि हमारी पीटीआई की हुकूमत की, इमरान खान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी थी। ये हमें कहते थे जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। अरे भाई पाकिस्तान कहाँ से आइसोलेट हो रहा है? चाइना से हमारे ताल्लुकात बड़े, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बड़े, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे थे। और क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई मार्च में, उससे पहले दिसंबर में हुई। ये आइसोलेशन नहीं है, ये इंगेजमेंट है। और ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इमरान खान की थी, जिसकी बेसिस पे पूरी दुनिया से इंगेजमेंट हो रही थी। टनल विजन नहीं था कि वॉशिंगटन में हम जाके अपने घुटने टेकते। ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी और पूरी दुनिया से इंगेजमेंट थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंगेजमेंट थी, UN में इंगेजमेंट थी। अब उससे देख लें हाल क्या हुआ है 2 महीने में, जो कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई दुनिया का क्या मुल्क इनसे बातचीत ही नहीं करने के लिए तैयार, कोई इनको ऑफर नहीं कर रहा, कोई एड और असिस्टेंस। तो ये होता है जब साजिश के, बैरूनी साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत, और वो भी करप्ट लोगों की, क्रिमिनल्स की पावर में आए। तो जिन्होंने साजिश की, इमदाद की, उनको दोबारा सोचना होगा। ये सवाल नहीं सिर्फ होता कौन था, सवाल उठता है अब क्यों, जबकि मईशत बढ़ रही थी, फॉरेन रिलेशंस हमारे बहुत बेहतर हो गए थे, पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ गई थी, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी। तो अब क्यों? मेरे लिए तो बड़ा आसान है इसका जवाब, इस वास्ते कि पाकिस्तान को वो जो साजिश करने वाले हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान तबाह हो, मईशत तबाह हो और पाकिस्तान घुटने टेके, और जो अमेरिका कहना चाहता है, करवाना चाहता है डू मोर के ज़रिए, वो ये हुकूमत करेगी। और इसी वास्ते ये सारी साजिश हुई थी। और अब मैं असद उमर साहब। अच्छा जी, अभी आपको शीरीन मज़ारी बता रही थी इसका खारजा पॉलिसी के जो पहलू थे मौजूदा सूरत हाल के, और कहाँ हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं और उसके मुज़मरात क्या हो रहे हैं। अब थोड़ी सी माशी सूरत हाल के ऊपर ज़रा सा नज़र रख लें। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे जो इसी हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने शाया किया है, वो गवाही दे रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था इमरान खान की हुकूमत के अंदर। और पिछले 15 साल में पहली दफ़ा हुआ था कि 2 साल तवातर से 5.5% से ज़्यादा मईशत की बढ़ने की रफ्तार हो। 5.74% पहले हुआ और इस साल तकरीबन 6% हुआ। सनत ने तरक्की की, बड़ी सनतों ने तो 10% से ज़्यादा तरक्की की। उसके अलावा ज़राअत का बहुत ही शानदार साल गुजरा, बड़ी बड़ी फसलों ने रिकॉर्ड कायम किए। दरामदाद, हमारी बरामदात जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया इस साल। हमारी तरसीलात ज़र जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। हर लिहाज से आपको बेहतरी नज़र आ रही थी। उसके बाद से अभी तक हुआ क्या है और उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, ताकि अगर हम आगे की तरफ फैसला करना चाहते हैं, आगे के फैसला करना चाहते हैं, तो हमें ये जहन में वाज़ेह होना चाहिए कि जो मौजूदा सूरत हाल है ये हम फेस क्यों कर रहे हैं। पहले तो सूरत हाल है कि हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत आई जून 2018 के अंदर। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो सेंट्रल बैंक के थे वो $9.7 अरब के ज़खायर थे।
اور بڑی محنت سے جیسے میں نے بتایا سرمایہ کاری بڑھا کر، برآمدات بڑھا کر، ترسیلات زر بڑھا کر، یہ تمام محنت کرنے کے بعد ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہوئے تقریباً 16.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، جس وقت عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کی گئی۔ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو ایک اعتماد کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، ملک کے اندر ایک معاشی غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو 3.5 سال کی محنت، تقریباً 3.25 سال کی محنت کے اندر آپ نے 7 ارب ڈالر کا اضافہ کیا تھا اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں، وہ تمام کا تمام اضافہ صرف 3 مہینے کے اندر سارے کا سارا غائب ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں جہاں جون 2018 میں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت روپیہ اتنی شدید دباؤ کے اندر نظر آتا ہے۔ صرف 3 ماہ کے اندر جب سے یہ عدم اعتماد کا ووٹ داخل کرایا گیا ہے اور یہ غیر یقینی کی فضا پیدا کی گئی ہے، اس 3 ماہ کے اندر 27 روپے کی قدر کے اندر کمی آئی ہے ڈالر کی نسبت۔ 27 روپے صرف 3 مہینے کے اندر، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس طریقے سے تیزی سے ہماری کم ہو رہی ہے زر مبادلہ کے ذخائر، مارکیٹ جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ صورتحال عام طور پہ معیشت کے جو بڑے ایکسپرٹس ہیں، میں تو ان سے کبھی بھی مکمل طور پہ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی کہ جب آپ عوامی فیصلے کرتے ہیں تو عوامی فیصلے کرنے کی وجہ سے مارکیٹ جو ہیں ان کا اعتماد چیک ہو جاتا ہے، اور کرنسی بھی پریشر میں آ جاتی ہے، اور مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ بھی پریشر میں آ جاتی ہے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، یہاں پر سخت ترین، مشکل ترین عوام کے لیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ انہوں نے مہنگائی کا نیا نام رکھ دیا مشکل فیصلے۔ یہ تو آسان فیصلے ہیں۔ یہ فیصلہ مشکل کیا ہے حکمران کے لیے کہ 60 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، 60 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دو۔ آج کے اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے 13 روپے یونٹ بجلی کی قیمت اگلے 3 مہینے میں بڑھنے جا رہی ہے، 13 روپے یونٹ۔ یہ وہی مفتاح اسماعیل ہیں جنہوں نے آج سے صرف 3 یا 4 مہینے پہلے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم 12 روپے یونٹ کی بجلی بیچیں گے۔ یہ ریکارڈ پہ مفتاح، آپ کی باتیں قوم بھولے گی نہیں۔ 12 روپے یونٹ کی آپ بجلی بیچ رہے تھے، 12 روپے پہ تو کیا لے کے آنا، اگلے 3 ماہ میں صرف اضافہ 13 روپے یونٹ ہونے والا ہے۔ یہ وہی مفتاح اسماعیل ہیں، یہ وہی حکومت اس وقت امپورٹنٹ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ 137 روپے کا کوئی لیٹر پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اتنی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ پیٹرول خرید سکے۔ 101 روپے بھی ہم نہیں بڑھانے دیں گے، دھمکیاں دیتے تھے، پتہ نہیں کس کو دھمکیاں دیتے تھے۔ آج انہوں نے 210 روپے کا پیٹرول کر دیا ہے، اور جو چیموگوئیاں ابھی ہم سن رہے ہیں، جو انہوں نے بہانے بازی شروع کی ہوئی ہے، آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتا ہے اور بجٹ پیش کر کے خود کہتا ہے کہ اس بجٹ سے IMF خوش نہیں ہے۔ یعنی کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بہانے بنا رہے ہیں، وہ زمین ہموار کر رہے ہیں کہ اور مزید عوام کے اوپر مہنگائی کا جو بوجھ ڈالنا ہے وہ اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ 60 روپے لیٹر سے ابھی ان کا دل نہیں مطمئن ہوا، ابھی وہ اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے عوام کو مہنگائی کے تلے دبایا جا رہا ہے، جس طریقے سے معیشت کی جو رفتار تھی بڑھنے کی، اس کو بریکیں لگا کے، ہینڈ بریک لگا کے کھینچ دیا گیا ہے گاڑی کو، اور 6% سے جو معیشت بڑھ رہی تھی اس کی یہ صورتحال ہے کہ مئی کے مہینے میں سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ 16% اس کے اندر کمی آئی ہے۔ سیمنٹ سیل 16% کم ہونے کا مطلب کہ کنسٹرکشن رک گئی۔ کنسٹرکشن رکنے کا کیا مطلب ہوا کہ 30 سے زیادہ صنعتیں جو ہیں جو براہ راست منسلک ہوتی ہیں کنسٹرکشن سے، وہ سلو ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، ان میں منفی رجحان آنا شروع ہو گیا۔ اور کنسٹرکشن شہری علاقوں کے اندر روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دیہڑی دار کے لیے۔ اس کا مطلب دیہڑی دار کو روزگار ملنا بند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف مہنگائی آسمان پر، دوسری طرف دیہڑی دار کی روزی بند ہونا شروع ہو گئی ہے، مارکیٹ گر رہی ہے، روپیہ گر رہا ہے۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ جیسے شیرین مداری کہہ رہی تھی، صرف باہر کی حکومتیں نہیں، سرمایہ کار بھی دیکھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے یہ غیر فطری حکومت ہے، یہ ایک سازش اور بیرونی مداخلت سے بنائی ہوئی حکومت ہے، اور یہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔ جو باہر سے بڑے بڑے بینکس ہیں، جو کیپٹل مارکیٹس ہیں، وہ $1 نہیں دینے کو تیار ہے پاکستان کو، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو اپنے بوجھ ترے خود دبتی چلی جا رہی ہے، یہ 1 مہینے کے بعد یہاں پر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے، یہ بالکل آپ سمجھ لیں اسی کا مترادف ہے جیسے آپ کسی انسان کو آہستہ آہستہ زہر پلا کر مار دیں۔
یہ زہر پلا کر پاکستان کی معیشت کو مارا جا رہا ہے اور اس کا تمام ملبہ جو ہے، تمام بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے اور یہ قوم کے اوپر جو قیمت، یہ بوجھ جو ڈالا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ مسلم لیگ نون کی تو انہوں نے، ہمارے لیے تو سیاسی طور پہ بڑی اچھی بات ہے، مسلم لیگ نون ہماری سب سے بڑی حریف جماعت ہے، ان کی تو سیاست دفن ہو رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے، جس طریقے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے عوام کی زندگی مشکل کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی سیاست کی وجہ سے نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا سوچتے ہوئے ابھی بھی وقت ہے، فوری طور پر فیصلہ کیا جائے، جلد از جلد الیکشن بلائے جائیں تاکہ پاکستان کے عوام اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، جس کو بھی وہ چاہیں اس کو منتخب کر سکیں، اور وہ منتخب حکومت جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے آئی ہو، حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کے نہ بنائی گئی ہو، بیرونی مداخلت سے نہ بنائی گئی ہو، وہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کریں، ورنہ پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بار بار کہتا ہوں، مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن معیشت کے سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سری لنکا میں صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس سے ہفتوں، مہینوں نہیں، ہفتوں دور ہیں۔ جس بری طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، یہ سری لنکا کا ہی آپ یہاں پہ ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جان بوجھ کے وافر تعداد میں جنریشن کی کیپیسٹی موجود ہے، نہیں کیا جا رہا کیونکہ خسارہ اتنا خطرناک حد تک سے بڑھ رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر عوام کو اس شدید گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو کافی آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کر دیا، اس سے پہلے کہ آپ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، الیکشن کال کریں۔ ایک بات اور سر، ایک سوال ہے ہمارا آنریری سپریم کورٹ سے کہ آپ نے میمو گیٹ پہ سو موٹو ایکشن لیا، ہمیں صدر پاکستان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو کہ پاکستان کی بہتری کی وجہ سے آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیسے بیرونی سازش ہوئی، کیا اس کے پیچھے تھا، سائفر کے پیچھے کیا سازش تھی، تاکہ اگلی دفعہ پاکستان میں کوئی ایسی بیرونی سازش کامیاب نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سب سے اوور آرچنگ ایک ادارہ ہے جو انصاف دے گا پاکستانی قوم کو۔ اس واسطے ہم پھر سے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو، آنریبل کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صدر پاکستان نے جو آپ کو ریکویسٹ کی ہے، جو خط بھیجا ہے، اس پہ پلیز ایکشن لیں تاکہ پاکستان میں اس قسم کا بحران، اس قسم کی سازش اگلی دفعہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو آپ نے بات کی ہے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے، افغانستان ہو یا پاکستان ہو، یہ لیکن امریکی اڈے نہیں ہے، یہی بھی تو وہ وجہ تھی امریکی اڈے دینے کے حوالے سے، جس سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہوئے اور پھر دوریاں بڑھی ہیں۔ اب وہ کیا اڈے دے دیے گئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈرون اٹیکس ہے وہ کہاں سے ہوں گے؟ دیکھیں، سیدھی سادی بات ہے، جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے 6 جون کو امریکہ کا جو NSA ہے اس نے کہا کہ ہماری اگریمنٹ بہت قریب ہے ملٹری اور انٹیلیجنس پاکستان کے، کہ کوئی اگریمنٹ ہوگی ڈرون بیسز کی، اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے واضح طور پہ 19 جون کو انٹرویو میں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ میں سمجھتی ہوں یہ سازش جو ایکٹیویٹ ہوئی ہے پہلے سے شروع آئی ایم شور تھی، کیونکہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنائی ہوئی تھی، لیکن جو ایکشن شروع ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ جون 2021 سے ہوئے ہیں، کیونکہ سوال جو اٹھتا ہے کہ 23 اکتوبر کو CNN کی خبر کیسے آ جاتی ہے کہ جی وہ اگریمنٹ ڈرون بیسس پہ ایک ختم ہونے والی ہے، جبکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو یہ سازش ادھر سے شروع ہوتی ہے اور ادھر سے پھر آپ دیکھتے ہیں ایمبیسیز میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور ہمارے ڈسیڈنٹس اور پھر سڈنلی سندھ ہاؤس میں لوگ غائب ہو رہے ہیں، تو یہ ادھر سے سازش ہے۔ امریکہ کی جو بھی اپنے ان کے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے، پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم بیسز دیں۔ اب پہلے ہم نے ڈرون اٹیکس آپ نے دیکھے ہمارے جو اس وقت کے فاٹا میں سویلینز جنازوں پہ اٹیک ہوا ہے، شادیوں پہ اٹیک ہوا ہے، سویلینز ہمارے مارے گئے ہیں، ہم کیوں اپنے لوگوں کو مروائیں کسی اور کی جنگ کے لیے؟ اور یہ عمران خان کی پوزیشن شروع سے رہی ہے، ہمارے مینیفیسٹو میں یہ تھا کہ ہم بیسز نہیں دیں گے، ہم ڈرون اٹیکس کو نہیں سپورٹ کریں گے۔ آپ نے ابھی سازش کی بات کی، محفل سازش کی،
ملاقاتوں کی بات کی. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے آپ کی جانب سے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی سے لاہور میں جو امریکی قونصل جنرل ہیں انہوں نے ملاقاتیں تو آپ سے بھی جاری ہیں. دیکھیں ملاقات کرنی اور بات ہوتی ہے ایک آفیشل سے، اور مجھے نہیں پتا کیا وجوہات ہیں، آپ پرویز الہی صاحب سے پوچھیں، لیکن ایک کانڈکٹ ہوتا ہے ڈپلومیسی کا. امبیسڈر سے ملتے ہیں یا فورن منسٹر سے ملتے ہیں یا فورن سیکٹری سے ملتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ امبیسڈر آپ کے ٹاپ آفس ہولڈر سے ملے. ہم نے پاکستان میں ڈپلومیٹک نارمز ہی نہیں رکھے. اب مجھے بتائیں، عام ایم این اے کو آپ ایمبسیز میں بلا رہے ہیں، ان کو آپ پتہ نہیں کیا آفر کر رہے ہیں. یہ کوئی ایک دم سے کیسے ہوا کہ سارے یہ یو ایس ایمبسی کے جو آفیشلز ہیں وہ ایک دم سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو سپوزڈلی ڈسیڈنٹ تھے ان سے ملنے لگے، پھر وہ ڈسیڈنٹس غائب ہونے لگے سندھ ہاؤس میں. تو سازش آپ جس طریقے سے بھی دیکھیں، اور میں آپ کو ایک ریفرنس دیتی ہوں، اس پہ میں بعد میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کروں گی. 2006 میں ریلف پیٹرز جو امریکن انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بلڈ بارڈرز. وہ نقشہ آپ دیکھ لیں جو اس نے بنایا تھا اور کیا سکیم تھی امریکنوں کی، اور اس کے بعد آپ 2006 کے بعد دیکھتے رہے کہ ہمارے خطے میں کیا ہوتا آ رہا ہے. آپ کو سازش بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی.